فتح مکہ اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اس نے مکہ میں مسلمانوں کو درپیش ایک طویل جدوجہد اور ظلم و ستم کے خاتمے کا نشان لگایا اور جزیرہ نما عرب میں اسلام کے غالب مذہب کے طور پر قیام کی راہ ہموار کی۔ یہ واقعہ ابتدائی مسلمانوں کی بہادری، عزم اور اٹل ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس ایپی میں ہم فتح مکہ تک پیش آنے والے واقعات، اس میں اہم کردار اور اس تاریخی واقعے کے بعد کے واقعات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ایکٹ 1 اسلام کے ابتدائی ایام۔ فتح مکہ کی کہانی اسلام کے ابتدائی ایام سے شروع ہوتی ہے۔ 610 عیسوی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے پہلی وحی اس وقت موصول ہوئی جب وہ حرا پہاڑ کے ایک غار میں مراقبہ کر رہے تھے۔ اس وحی نے جزیرہ نما عرب کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اگلے 13 سالوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وحی آتی رہی، جسے انہوں نے اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید میں مرتب کیا۔ اس وقت کے دوران پیغمبر محمد کو مکہ کے لوگوں کی طرف سے خاصی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جو زیادہ تر مشرک تھے اور ان کی تعلیمات کو اپنے طرز زندگی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ پیغمبر محمد اور ان کے پیروکاروں کو 622 عیسوی میں ستایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مدینہ فرار ہونے پر مجبور کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ کٹ 2 جدوجہد جاری ہے۔ ہجرت کے بعد پیغمبر محمد اور ان کے پیروکاروں کو مکہ والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمانوں نے مدینہ کے قبائل کے ساتھ اتحاد قائم کیا اور ایک مضبوط برادری بنانا شروع کی۔ انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ جھڑپیں بھی کیں، لیکن یہ واضح تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ 628 عیسوی میں پیغمبر محمد اور ان کے پیروکاروں نے مکہ والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے نے فریقین کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی کی اجازت دی اور مسلمانوں کو حج کے لیے مکہ جانے کا حق دیا۔ ایکٹ 3 فتح مکہ۔ 630 عیسوی میں پیغمبر محمد کو وحی ملی کہ اب مکہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے 10,000 مسلمانوں کا لشکر اکٹھا کیا اور مکہ کی طرف کوچ کیا۔ مکہ والوں کو حیرت ہوئی اور انہیں اتنی بڑی فوج کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے مکہ کے قریب پہنچے اور شہر کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ مکہ والوں نے ابو سفیان کی قیادت میں ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کے لیے روانہ کیا۔ پیغمبر محمد نے ہتھیار ڈالنے والوں کی جانوں کو بچانے پر اتفاق کیا اور اپنے پیروکاروں سے مکہ کے لوگوں کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنے کو کہا۔ اس کے بعد مسلمان مکہ میں داخل ہوئے اور اسلام کے مقدس ترین مقام کعبہ کو دوبارہ حاصل کیا۔ وہ بت جو کعبہ کے اندر مکہ والوں نے رکھے تھے تباہ کر دیے گئے اور مسلمان اس مقدس مقام کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ فتح مکہ مسلمانوں کے لیے ایک فیصلہ کن فتح تھی اور اس نے مکہ میں جس طویل جدوجہد کا سامنا کیا تھا اس کے خاتمے کی علامت تھی۔ ایکٹ 4 بعد کا حساب۔ فتح مکہ کا جزیرہ نما عرب پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے مشرکانہ دور کے خاتمے اور اسلامی دور کے آغاز کا اشارہ دیا۔ بہت سے مکہ والوں نے جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی اسلام قبول کر لیا اور یہ مذہب پورے خطے میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ فتح مکہ کے 2 سال بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ان کی میراث زندہ رہی۔ ابتدائی مسلمانوں نے اپنی سلطنت کو بڑھانا جاری رکھا اور 1 صدی کے اندر اسلام مغرب میں اسپین اور مشرق میں ہندوستان تک پھیل گیا۔ نتیجہ: فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک قابل ذکر واقعہ ہے۔ یہ بہادری، عزم اور حوصلے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔